الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں پارہ نمبر 3 کا خلاصہ انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ 10-5 منٹ کے لیے ایسی مجلسیں چھوڑ کر مت جایا کیجیے، ورنہ پچھتائیں گے، کہیں گے کاش اور بیٹھا ہوتا ایسی مجلسوں میں تو بہتر ہوتا۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ بقیہ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ پہلے پارے میں ہے، دوسرے پارے میں ہے، بہت لمبی صورت ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ تیسرے پارے میں بھی کچھ حصہ ہے، تو اس پارے میں سورہ بقیہ ہے، سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ ہے۔ اسی طرح ابتدائے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کا حصہ بھی اس میں کچھ ہے۔ اس پارے میں یعنی 2 صورتوں پر یہ مشتمل ہے، کچھ سورہ بقرہ ہے اور کچھ سورہ آل عمران ہے۔ پہلا حصہ جو ہے سورہ بقرہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں، 3 باتوں کا تذکرہ اس میں ہے۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک بہت عظیم آیت کا تذکرہ ہے، جسے آپ لوگ جانتے ہیں، جس کو آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ تقریباً الحمدللہ سب کو یاد ہوگی، اور نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں، بڑی اس کی فضیلت ہے، بہت ہی مقام اس کا ہے، اور مسنون نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہے نا اس میں یہ شامل ہے، اور بھی اس کے مختلف مقامات پڑھنے کے ہیں، تو اس کو یاد ہونا چاہیے۔ اسی طرح 2 نبیوں کا بھی ذکر ہے، آگے بیان کریں گے۔ صدقہ اور سود کا بھی اس میں بیان ہے۔ ایک بڑی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ اس میں 17 مرتبہ اللہ کا ذکر آیا ہے، حالانکہ بہت لمبی آیت نہیں ہے لیکن تھوڑی ہے میڈیم سائز، لیکن اس آیت میں 17 مرتبہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی ذکری والی آیت کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بڑی فضیلت ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے کثرت سے، اور اس کے تعلق سے آپ بارہا سنے ہوئے ہیں۔ اور اس کی فضیلت میں آپ اگر آپ دیکھیں نا تو اہل مفسرین نے جو اس کی تفسیر کی ہے، حقیقت میں مختصر سی وہ آیت ہے، لیکن تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو بہت لمبی چوڑی اس کی تفسیر ہے، تو بڑی اہم یہ آیت ہے، ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ 2 نبیوں کا جو ذکر ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیاء موتیٰ کے مشاہدے کے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو بحث ہوئی ہے اس کا بھی اس میں تذکرہ ہے، اور اسی طرح مردوں کے زندہ کرنے کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا کہ اللہ کیف تحیی الموتیٰ، ان مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا، یعنی ان کے سمجھ میں نہیں آیا، تو اللہ نے سوال کیا کہ ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا یقین ہے، لیکن دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو یہ ہے ایمان کہ بھائی آپ کے سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اللہ اس کے رسول نے جو کہا اس پر کیا ہے، ایمان لے آنا ہے۔ تو اس میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ دوسرے عزیر علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا۔ عزیر علیہ السلام کا نام سنیں، اس صورت کے اندر ہے کہ 100 سال تک انہیں سلا دیا۔ النائم کالموت، سونے والا موت کے مانند ہوتا ہے، تو گویا 100 سال تک وہ مردہ پڑے رہے، اس کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا۔ تو دیکھیے غالب میں اللہ یہ بھی ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تبھی اللہ زندہ کر سکتا، گویا قیامت کا محتاج ہے، یہ نہیں مسئلہ ہے، وہ ایک الگ حکمت ہے۔ لیکن اللہ کبھی اس دنیا کے اندر بھی زندہ کر کے انسانوں کو پیغام دیا کہ ایسے میں زندہ کر سکتا ہوں، اور چاہوں تو میں دنیا میں بھی زندہ کر کے دکھا دوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ تو اس کا بھی اس کے اندر تذکرہ ہے۔ صدقہ اور سود کا بھی تذکرہ ہے۔ بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ اس صورت کے اندر سود اور صدقہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ آپ کے پاس 10 روپیہ ہے، 10 روپیہ صدقہ کریں گے تو بظاہر کیا ہوگا، 10 روپیہ کم ہو گیا، اور اگر اسی 10 روپیہ کو کہیں سود پر لگا دیں تو کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، ایسا دکھتا ہے نا۔ لیکن اللہ اس کے رسول کی تعلیم نہیں، اس کے الٹا ہے۔ آپ 10 روپیہ جو سود پر لگاتے ہیں، بظاہر یہ کہ وہ بڑھے گا لیکن حقیقت میں وہ گھٹے گا، اور جو 10 روپیہ صدقہ دیتے ہیں، بظاہر یہ کہ وہ کم ہو رہا ہے لیکن حقیقت یہ بڑھتا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، بہت اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ میں سے ہر کوئی مانتا ہے کہ اللہ جس کے رزق کے دروازے تنگ کر دینا، کوئی مائی کا لال اس کے رزق کے دروازے کو کشادہ نہیں کر سکتا۔
کسی کسی کو اپنا پیٹ پالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، جس کے رزق کے دروازے اللہ تنگ کر دے، اور جس کے رزق کے دروازے اللہ کھول دے تو چھپر پھاڑ کے مل جاتا ہے۔ تو گویا یہ اللہ، اگر تم صدقہ کرو گے تو گویا بڑھانے کا دروازہ میرے ہاتھ میں بڑھا دوں گا، اور اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو روکنے کا دروازہ اور روکنے کا طاقت بھی میرے ہاتھ میں روک دوں گا۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر تم صدقہ کرو گے اللہ تمہارے مال میں کیا کرے گا؟ بڑھائے گا، اور سودی کاروبار کرو گے تو اللہ گھٹا دے گا۔ اور سودی جو نظام حقیقت میں ہے وہ تباہی کا ذریعہ، آپ دیکھ لیں آج پوری دنیا کے اندر عربوں کو جب کہا گیا کہ بھائی سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، تو عربوں نے سوال کیا، بدو قسم کے لوگ وہ ایسے ہی تھے کہ یہ کون سی بات ہو گئی، بھائی سود سے بھی آدمی کماتا اور تجارت سے بھی کماتا ہے، سود حرام ہو گیا تجارت حلال ہو گئی، یہ لوجک سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اللہ نے لوجک ان کو نہیں سمجھایا، اللہ نے کیا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا بس، کیونکہ سود کا لوجک ان کو سمجھانا آسان کام نہیں تھا، لیکن آج سمجھانا آسان ہے۔ آپ دیکھ لیں جو بینک سودی کاروبار میں ملوث ہیں تباہی کے دہانے پر سب کھڑے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کچھ دنوں کے بعد ہر ایک بینک جو سودی کاروبار پہ چلتے ہیں نا، مٹنا ہی ہے، ان کو بند ہونا ہے، جیسا کہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے سورت کے اندر تذکرہ کیا صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ اسی طرح دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 4 باتیں ہیں، سورہ بقرہ سے مناسبت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے ہیں، اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ، مفاہمہ ہے۔ اسی طرح چوتھا انبیاء سابقین سے یاد ہے۔ سورہ بقرہ سے مناسبت اس طرح ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے، یعنی سورہ بقرہ میں بھی ان سے خطاب ہے اور سورہ آل عمران سے، تو گویا دونوں میں مناسبت ہو گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر خطاب نصارہ سے ہے، یعنی اہل کتاب میں نصارہ بھی ہیں اور یہود بھی ہیں، تو بقرہ میں ان سے ہے تو آل عمران میں ان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے ہیں۔ نمبر 1، پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے۔ 313 نے 1000 کو شکست دی، بڑی مشہور جنگ ہے، جنگ بدر سب جانتے ہیں۔ یہ اللہ نے قدرت دکھائی ہے کہ دیکھو ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ ہی چاہے لے۔ 313 نے 1000 کی طاقت کو کیا مطلب حالت خراب کر دی، اور اگر کہیں 1000 والے جیت گئے ہوتے نا اور 313 والے ہار گئے ہوتے نا تو دنیا کی تاریخ میں اس کو کہیں جگہ نہیں ملتی۔ یہ تو ہونا ہی ہے بھائی، 1000 والوں کے بعد اچھی خاصی تیاری ہے، سب کچھ ہے، 313 بیچارے ٹوٹی پھوٹی جو کچھ تیاری ہے۔ تو یہ تال میل ہی نہیں تھا، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، لیکن عظیم جنگ اس لیے بن گئی کہ 313 نے 1000 کی حالت خراب کر دی، اور اس میں پیغام ہے کہ اللہ نے ان کا ساتھ دیا۔ تو اللہ جس کے ساتھ ہو جائے کوئی مائی کا لال ان کا بگاڑ نہیں سکتا، اہل ایمان کو اس میں پیغام ہے۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہے بے موسم کے پھل پائے جانا۔ مریم علیہ السلام کا نام سنے آپ نے کہ ان کے ہاں بغیر موسم کے پھل آتا تھے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ آپ دیکھیں نا کبھی انگور کا موسم ختم، آپ ڈھونڈتے رہیں، موسم آتا تبھی ملتا، لیکن مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے بغیر موسم کے پھل ملا، یہ بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، تو یہ بھی اس کے اندر تذکرہ ہے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے۔ بڑھاپے میں کسی کو اولاد نہیں ملتی، ایک نظام اللہ نے ایک سبب اسباب بنا رکھا ہے، لیکن اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دے کر یہ بتایا کہ میں جوانی کا محتاج نہیں ہوں، میں چاہوں تو بڑھاپے میں تم کو اولاد نواز دے سکتا ہوں۔ یہ سب میرے گویا اللہ کی ہے کہ یہ سب میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو گویا اللہ نے اس طرح پیغام دیا، یعنی یہ بندے کے لیے کہ کبھی بھی بندے کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ بالکل آزاد ہے۔ چوتھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بغیر باپ کے پیدا ہونا، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان میں اٹھائے جانے کا واقعہ ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اسی طرح بچپن میں وہ بولے بھی اور پھر آسمان میں اٹھائے، تینوں عجوبہ ہو گیا نا۔ عجوبہ اسی کو آگے آ جاتا ہے جو انسان مطلب ایک عجیب چیز دیکھی کہ بھائی بغیر باپ کے پیدا ہونا، بھائی سسٹم تو باپ ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے اپنے قدرت سے ان کے یہاں بغیر باپ کے لڑکا پیدا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ پھر بچپن میں کوئی بولتا نہیں ہے، بولتا ہے تو سمجھتا بھی کچھ نہیں ہے نا، لیکن اللہ نے ان کو بلوایا ہے اور دنیا والوں کو پیغام دیا کہ میں جنہیں بلوانا چاہوں تو میں بڑا ہونے کا محتاج ان کا نہیں ہوں، میں تو بچے میں بلوا سکتا ہوں۔ پھر زندہ ہی اللہ نے آسمان پہ اٹھا کر یہ پیغام کہ جس کو میں محفوظ کرنا چاہوں، بچانا چاہوں تو میں ایسے ہی بچا سکتا ہوں، زندہ اس کو آسمان پہ اٹھا سکتا ہوں۔ اسی طرح
اہل کتاب سے مناظرہ ہے، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی بات یہ کہ ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم اور وہ تھا کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ اہل کتاب کہتے تھے صاحب ہم حق پر ہیں، اہل ایمان والے ہم حق پر ہیں، تو یہ ہوا تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ میدان میں آ جاؤ، ہم بھی آ جائیں، دونوں اللہ کو مانتے، دونوں مل کر دعا کرتے ہیں خوش خضوع کے ساتھ کہ اللہ ان میں جو جھوٹا ہے اس کو تو برباد کر دے، غارت کر دے، لیکن وہ چونکہ دل کے کھوٹے تھے، اندر ہی سے کمزور تھے تو تیار نہیں ہوئی۔ پھر ان کو سمجھائے گا کہ اس کلمے کی طرف آؤ جو مشترک ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اسی طرح انبیاء سابقین سے حد، کیا حد ہے؟ انبیاء سابقین سے حد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئیں تو اس بات کو مانو گے، اس پر ایمان ان کی بات کو مانو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امت ان پر ایمان لائیں۔ یعنی ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ اگر تمہارے درمیان ہمارا آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، ان کی بات مانو، اور اگر تمہارا نہیں تو تم اپنی امت کو تعلیم دے کے جانا کہ تمہاری زندگی میں اگر آخری نبی آ جائیں تو ان پر ایمان لانا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام، بڑی فضیلت، بڑا اہمیت، بڑا رتبہ اونچا معلوم ہوتا ہے، اور ہے بھی، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ مختصر سی بات جو تیسرے پارے کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔